اگر حضرت حمزہ شہید نہ ہوتے جنگ احد کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کیونکہ وہ شہید ہو گئے تو اس لیے حضرت ابو بکر کو امت نے خلیفہ چن لیا۔ چونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ خاصیات ہوتی ہیں، امت کو لے کر کیسے چلنا ہے، سارے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو کیسے کور کرنا ہے، اور اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے پورے معاشرے کے اندر۔ ان خصوصیات کی وجہ سے خلیفہ کو چنا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت قریب آیا، یعنی ان کو وہ وار ہو گیا اور پیٹ جو ہے وہ چاک ہو گیا، انتڑیاں باہر نکل آئیں، تو حضرت عمر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا سکتے تھے، عبداللہ ابن عمر کو، اس کو نہیں بنایا، بلکہ جو 6 بندوں کی کمیٹی بنائی نا حضرت عمر نے کہ ان 6 بندوں میں سے ایک بندے کو تم میرے بعد چن لینا، عبداللہ ابن عمر کا اس میں بھی نام نہیں ہے، یعنی اپنے بیٹے کا نام اس کمیٹی میں بھی نہیں دیا ہے، خلیفہ بنانا تو دور کی بات ہے۔ تو حضرت عمر جانتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے یہ اسلام کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو ان 2 شخصیات کی وجہ سے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان کے اندر آپ دیکھیں حضرت عمر طاقتور تھے، حضرت حمزہ بھی طاقتور تھے، حضرت عمر کے پاس بھی مال و دولت، حضرت حمزہ کے پاس بھی مال و دولت۔ اب 2 چیزوں کی کمی تھی، حضرت عمر جاہل تھے، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا، دینی علم نہیں تھا، حضرت حمزہ کے پاس بھی قرآن کا علم نہیں، دینی علم نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ جاہل تھے۔ تو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم عطا کیا، ایک خاصیت بنی۔ دوسری کہ یہ چونکہ سردار تھے اور لڑتے تھے، اب دیکھیں گے نا جاہلیت کے جو جتنے بھی واقعات ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عمر ہمیشہ جو مشورے ہوتے تھے نا رسول اللہ کو شہید کرنے کے، اس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ مشورہ دیتے تھے کہ اس کو اس طرح قتل کرنا چاہیے، یعنی لڑنے کے ماہر تھے، لڑائی جانتے تھے۔ لیکن جب ایمان لائے تو اس لڑائی کو رسول اللہ نے محبت میں بدل دیا۔ اب پہلے 2 خصوصیات تھیں، پھر یہ 2 مل گئیں تو 4 خصوصیات وہ پوری ہو گئیں جو میں نے پہلے سبق کے اندر آپ کو یاد کروائی تھی کہ ان 4 خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو بدلا تھا۔ یہی اسی پوری رسول اللہ کی جو زندگی ہے اس کا یہی خلاصہ ہے، یہ 4 خصوصیات صحابہ اکرام کے اندر رسول اللہ نے پیدا فرمائی۔ اب جس وقت یہ معاملہ بن گیا، اب جو وہ ظلم ہو رہے تھے، چونکہ کچھ مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے، کچھ تھوڑے سے ادھر باقی رہ گئے، حضرت بلال اور یعنی کہ اس طرح کے، تو ان پر بھی ظلم میں کمی آ گئی۔ حضرت بلال کو تو ویسے بھی حضرت ابو بکر نے خرید لیا، کمی اس لیے آ گئی کیونکہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے مشرکین کے اور قریش کے سامنے، تو اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا کہ بھاگ کر کسی کو جو ہے وہ ماریں اور اس طرح ظلم کریں۔ اب مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ چلتے ہیں ابو طالب کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ یہ 2 مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے ہیں مشرکین جو ہے۔ اب جب یہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا جو پیغام لایا ہے وہ اب ہم سے برداشت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو روکتے نہیں ہیں تو پھر جنگ ہوگی، ایک طرف آپ کا قبیلہ بنو ہاشم ہوگا اور دوسری طرف پورا عرب کھڑا ہوگا، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکنا ہے یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ابو طالب چونکہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے تو اس دھمکی کا اثر ابو طالب پر بہت گہرا پڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک طرف اگر بنو ہاشم اور دوسری طرف پورا عرب ہو تو پھر مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا کہ بھتیجے تشریف لائیں، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ یہ بات ہے۔ اب جب رسول اللہ نے یہ بات دیکھی نا کہ میرا چچے پر اس دھمکی کا کافی اثر ہوا ہے اور خوف ہوا ہے کہ دل کے اندر، تو رسول اللہ نے وہاں پر اپنے چچا کو یہ بات فرمائی کہ چچا، اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ آپ کی وجہ سے میں اس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آپ میرا سہارا ضرور ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو میں یہ پیغام چھوڑ دوں گا۔
جب اس طرح کی باتیں رسول اللہ نے کی تو پھر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا وہاں پر، فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم ہے اے میرے بھتیجے اگر یہ سارے قریش مل جائیں، سارا عرب مل جائے، ساری دنیا مل جائے، یہ سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور تو محمد میرا بھتیجا ایک طرف تنے تنہا کھڑا ہو، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا، تیرے دامن کو آ کر پکڑ لوں گا، کیونکہ میرا والد عبد المطلب تجھے میرے حوالے کر کے گیا۔ میرے دوستو، حضرت ابو طالب نے ساری زندگی آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسروں کے ساتھ جنگیں کی ہیں، ان سے لڑے ہیں۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے چچا سے سنی نا کہ میرا چچا میرا دامن چھوڑنے والا نہیں ہے، پھر رسول اللہ نے اللہ کی توحید کی ضربیں لگانی شروع کی۔ کبھی کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، حجر اسود کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ یعنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دن چڑھتا ہوا دیکھا نہ ڈوبتا ہوا دیکھا، نہ اپنوں کو دیکھا نہ پرایوں کو دیکھا، اللہ کا پیغام لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہے، اور ایسا نکلا ہے میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر ایک دن لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اتنے میں مشرکین نے اللہ کے پیغمبر کے گلے مبارک میں ایک کپڑا ڈالا، اس کو یوں جب لپیٹا تو یوں گھسیٹا نا تو مارنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرتے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالموں کیا تم میرے محبوب کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ تمہیں ایک رب کی دعوت دیتا ہے، اس لیے مارتے ہو؟ لوگوں نے آمینہ کے لال کو چھوڑا، بوڑھے صدیق پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، ان کے قبیلے والے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا نا، ماں سرہانے پانی لے کر کھڑی ہے، قبیلے والے یوں پاس تیمارداری کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ ابو بکر بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا، لیکن میں قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پر، قربان جاؤں تیری قربانیوں پر، میرے خاندان کی ذرہ ذرہ، میرے خاندان کا ہر ایک فرد تیرے پاؤں پہ لگنے والے ذرے پر قربان ہو جائے۔ تو کیسا جانثار بنا ہے محمد الرسول اللہ کا، جب محمد کو مال کی ضرورت پڑی تو سارا گھر کو اکٹھا کر کے ایک تھیلے میں ڈال کر محمد کے قدموں میں لاتا ہے۔ محمد کو کبھی زوجہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی بیٹی حاضر کر دیتا ہے، جب محمد کو ایک وفادار ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے تو ابو بکر غار ثور میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ میں قربان جاؤں تیری شانوں پر، قربان جاؤں تیری عظمتوں پر۔ ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا میری ماں مجھے بتا میرا یار محمد کیسا ہے، ہاں یہ بتاؤ۔ پھر میں کہتا ہوں نا پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، ہاں پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ صدیق اکبر تیری قربانیوں پر قربان جاؤں۔ اور ان ظالموں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں ابو بکر کا اسلام ثابت کرو۔ ابو بکر مسلمان نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھا تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔
اگر ابو بکر ہی سچا نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. ہاں تم یہ بات ہے کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو، وہ ہے یا نہیں. تمہارا تو کلمہ پوری حدیث کی کتابوں میں اور قرآن میں نہیں ملتا ہے، تو تم کدھر سے مسلمان ہو؟ میرے دوستو، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ رات دن اللہ کے لیے انہوں نے قربان کیا. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کہتا ہے رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو جنت کے باغات کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں سے جانیں بھی لے لی، مال بھی لے لیے، بدلے میں ان کو جنت کے باغات عطا فرمائے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. ہاں اللہ تو ہمیں لے لے، اپنی رضا ہمیں دے دے. میرے دوستو، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا کام جاری رکھا ہے. مشرکین مکہ نے جب دیکھا نا کہ اس بات کا اللہ کے پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، ابو طالب کے پاس پھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھا لے. میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر پاس بیٹھے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے چچا، اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ سورج کا نظام رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام رکھ دے کہ میرا بھتیجے ساری دنیا تیرے لیے ہے، اس دنیا کا نظام چلا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنی دعوت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں. اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں تو میری آخرت جاتی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے رسول اگر آپ نے وہ پیغام نہ سنایا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اس دنیا کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے. تو فرمایا یہ لے جاؤ اپنی دھمکیاں شمکیاں ادھر لے جاؤ. یہ 2 مرتبہ ابو طالب کی خدمت میں آئے، دونوں مرتبہ جھٹلا دیے گئے. اب تیسری مرتبہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ. اب آپ مزاج سمجھ رہے ہیں نا، مزاج سمجھ رہے ہیں. پہلے کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے لوگوں پر، لیکن جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ ایمان لائے تو اب سفارشیں کر رہے ہیں. آپ یہ مزاج بدلتا ہوا آپ دیکھیں، یعنی کہ اس معاشرے کے بدلتا ہوا آپ دیکھیں، معاشرے کی تبدیلی دیکھیں کہ پہلے ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام سے پیچھے ہٹو، اور اب آ کر منتیں کر رہے ہیں. ٹھیک، اب بدل رہا ہے، نظام بدل رہا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ابو الولید، اس کا نام بھی ولید تھا، اور اس کے بیٹے جو حضرت خالد بن ولید کا بھائی ولید ہے اس کا نام بھی ولید ہے. اس کے لیے اس کو ولید بھی کہتے ہیں اور ابو الولید بھی کہتے ہیں. ابو الولید آیا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس اور آ کر کہتے ہیں محمد تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ معاملات طے کرتا ہوں، یعنی کچھ لے لے اور کچھ دے دے. معاملہ یہ بن گیا کہ اگر تو یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے عزت مل جائے، تجھے دولت مل جائے، تو میں یہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ پورے علاقے کا تجھے حکمران بناتا ہوں. یعنی اگر آپ یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں نا، یعنی رسول اللہ کو کہہ رہا ہے. اس بندے کی ہلاکت آپ دیکھیں، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے اگر آپ یہ توحید جو ہے سنا رہے ہیں، یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر اس طرح کرتے ہیں میں آپ کو شہرت اتنی دیتا ہوں کہ جتنی پہلے کسی کو کبھی اس علاقے میں نہیں ملی. ہم بھی جب مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شہرت کا بھوکا ہے، ہمیں شہرت کی کیا ہے. تو رسول اللہ سن رہے ہیں. پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یعنی کہ ایسی بیوی چاہیے جو حسین و جمیل ہو تو اس کے لیے بھی پورے عرب والے تیار ہیں، سب سے حسین لڑکی آپ کے نکاح کے اندر دینے کے لیے تیار ہے. رسول اللہ سن رہے ہیں. جب بات ختم کی تو رسول اللہ نے فرمایا ابو الولید تیری بات ختم ہوئی؟
ہاں کہتا ہے ختم ہوئی. اب رسول اللہ نے سورۃ ہود کی تلاوت فرمائی. فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. تو کہتا ہے مال لے لے، دولت لے لے، عزت لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، میں تجھے کہتا ہوں کہ عبادت نہ کر مگر الا اللہ. ہاں تو مجھے یہ کہتا ہے کہ مال لے لے، مال کی کیا اوقات ہے توحید کے سامنے. سنتا رہا اللہ کے پیغمبر پڑھتے رہے، سنتا رہا پڑھتے رہے. قرآن کی سجے بندی کو دیکھتا ہے، قرآن کے طرز بیان کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیات کے ملاپ کو دیکھتا ہے، قرآن کے الفاظ کے چناؤ کو دیکھتا ہے، قرآن کی ترتیب کو دیکھتا ہے، الفاظ کی سجے بندی کو دیکھتا ہے. سنتا رہا، یوں اپنے ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکا لیے، سنتا رہا. اللہ کے پیغمبر پڑھتے رہے. جب رسول اللہ نے بہت ساری آیات پڑھ دی نا تو پھر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا محمد اب بس کر دے، اس سے آگے نہیں سنا جا رہا. اللہ کے پیغمبر سے اٹھتا ہے، اپنی مجلس والوں کے پاس جانے لگتا ہے تو مجلس والے دور سے دیکھ کر کہتے ہیں ابو الولید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا. بدلا ہوا لگ رہا ہے. واپس آ کر کہنے لگا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، محمد کا معاملہ چھوڑ دو. جو وہ کلام پڑھتا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. وہ کلام ایسا ہے کہ وہ کلام تو انسان کے ذہن پر جادو کرتا ہے. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کچھ نہ کہو اس کو. لیکن میرے دوستو ایمان نہیں لایا، توبہ نہیں کی، غلطی کو مانا لیکن غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، ہر آدم کا بیٹا گناہ کرتا ہے، ہر آدم کا بیٹا لغزش کرتا ہے، لیکن آدم کا بہترین بیٹا وہ ہے جو غلطی کر کے اس پر شرمندگی کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. یہ آدم کا بہترین بیٹا ہے. ورنہ غلطی تو غلطی کرنا، گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا، اصرار کرنا یہ اللہ سے بغاوت ہے. میرے دوستو غلطی کریں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد پھر اللہ کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر اللہ تنہائی میں اللہ ہوگی یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. گناہ سے توبہ کر، صرف ایک جملہ ہی تو ہے استغفر اللہ. ذرا اپنے دلوں میں کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ اپنے دلوں میں کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی بات. لیکن میرے دوستو توبہ کا دروازہ غرغرے تک ہے. جب انسان کی روح ادھر حلق میں آ جاتی ہے پھر لاکھ مرتبہ کہے اللہ معافی چاہتا ہوں، اس وقت معاف نہیں کیا جاتا. فرعون نے کہا تھا نا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا آلان اب ایمان لاتا ہے جب غرق ہونے کے قریب ہے، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. کاش کہ تو کنارے پر مجھ پر ایمان لاتا تو تیرا ایمان قبول ہوتا. تو موت سے پہلے توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس سے پہلے توبہ کر لے. اور مسلم شریف کی حدیث ایک بڑی عجیب حدیث ہے، بہت حیران کن حدیث ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا سنیں جی. امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، ساری زندگی اللہ کے سامنے جھکا نہیں، اللہ کا سجدہ بھی نہیں کیا. جوانی کے اندر غرور تھا اس میں،
جوانی کے اندر اس میں تکبر تھا، کبھی اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو اپنے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا میرے بیٹو جب مجھ پر موت آ جائے نا تو تم نے میرے جسم کو جلا کر راکھ بنا دینا ہے، ہاں جلا دینا، راکھ بنا دینا، جب میری راکھ بن جائے نا پھر راکھ کے 3 حصے کر لینا، کتنے؟ ہاں 3 حصے، ایک حصہ لے کر سمندر کے پانیوں میں بہا دینا، دوسرا حصہ لے کر جنگلات کی زہریلی بوٹیوں میں ملا دینا، تیسرا حصہ لے کر صحرا کے ذرات میں ملا دینا۔ میرے دوستو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ بندہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے یہی کام کیا، اس کے جسم کو جلا کر راکھ بنا دیا، پھر کچھ حصہ لے کر سمندر میں بہا دیا، کچھ حصہ لے کر صحرا کے ذرات میں ملا دیا، پھر کچھ حصہ لے کر جنگلات کی زہریلی بوٹیوں میں ملا دیا۔ میرے دوستو لیکن رب العالمین فرماتے ہیں میں تب بھی انسان کو بنانے پر قادر تھا جب انسان اس حالت میں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کا ذکر بھی نہیں تھا، انسان کا نام بھی نہیں تھا، اس وقت میں نے انسان کو اپنی طاقت کے ساتھ بنایا، اب یہ تعجب کرتا ہے کہ میں دوسری مرتبہ زندہ کیسے کیا جاؤں گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے صحرا کے ذرات کو حکم دیا میرے بندے کے ذرات لے کے آؤ، ہاں لے کے آؤ، جو میرے بندے کے ذرات تمہارے پاس ہے نا صحرا کے ذرات وہ لے کے آؤ۔ صحرا کے ذرات نے اللہ کے بندے کے ذرات کو اکٹھا کیا، پھر رب العالمین نے جنگلات کی زہریلی بوٹیوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ذرات لے کے آؤ، پھر رب العالمین نے سمندر کے پانیوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ذرات لے کے آؤ۔ میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب اس بنی اسرائیل والے بندے کے جسم کے ذرات اکٹھے ہو گئے، اب رب العالمین نے فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم کے ساتھ، روح پھونکا گیا۔ میرے دوستوں یوں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ رب العالمین نے سوال کیا میرا بندہ تو نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم کیوں دیا کہ میرے جسم کو جلا دینا؟ اب یہ بندہ کہنے لگا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، تجھ سے ڈر گیا تھا۔ رب العالمین نے جب یہ سنا نا کہ میرے بندے نے مجھ سے ڈر کے یہ کام کیا ہے، اللہ نے فرمایا جا میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جا معاف ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے میرے دوستو، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک جنت میں کوئی انسان بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ ہاں یہ سنیں، یہ مسئلہ، یہ ایک لفظ رسول اللہ کا پورے مسئلے کو، مختار کل والے مسئلے کو حل کر کے رکھ۔ اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں بھی اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک میرے رب کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ ہاں وہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے نا، ایک بندہ تھا نا، ذکر نہیں کرتا ہوں بس مختصر، ساری زندگی کرتا رہا عبادت، تو اس نے جب فیصلہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ
اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ کہنے لگا اللہ ساری زندگی عبادت کی ہے، یہ صلہ میرا کہ میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اب اللہ نے فرمایا اس کا ایک چکر جہنم سے لگوا کر آؤ۔ جب فرشتے جہنم کا چکر لگوا کر آئے نا تو پھر یہاں پر آ گیا، وہ پانی کرنے لگ گیا، حلق سوکھ گیا۔ تو فرشتوں نے کہا پانی نہیں ملے گا مفت، یہ ادھر مفت کا نظام نہیں ہے۔ تو کوئی مولوی ہوگا نا جو وہ مفت والے لفظ سوچتے۔ فرشتوں نے کہا ادھر مفت شفت نظام نہیں ہے، کچھ دینا پڑے گا۔ کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا وہ عبادت 5000 سال والی 500 سال والی عبادت نہیں ہے، وہ دے تو پانی لے لے۔ عبادت دے دی، پانی کے ایک گھونٹ لیا نا تو اب اللہ کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہے، وہ عبادت نہیں، ختم۔ اللہ نے فرمایا اب کدھر جائے گا، اب تو تیری عبادت نہیں ہے، وہ تو نے بیچ ڈالی۔ اب اللہ نے فرمایا اب اس کو لے جاؤ جنت میں میری رحمت کے ساتھ۔ فرمایا میری رحمت کے بغیر تم جنت میں نہیں داخل ہو۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے میرے دوستوں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، گناہ جو ہوتے ہیں نا، گناہ یہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ لفظ نوٹ کریں، گناہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو انسان گناہ ہی نہیں کرتا وہ اللہ سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں کے بعد اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ آج ہو گیا ہے آئندہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ یعنی کہ پکا عہد کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، پکا کر لیا تو اس وقت پچھلے سارے معاف ہیں، آگے جب ہوں گے تو وہ پھر معافی مانگ لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اگر میرے بندے گناہ نہ کریں، گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر میں ان کو مٹا دوں گا دنیا سے، پھر ان کی جگہ پر ایک ایسی مخلوق لاؤں گا جو گناہ کر کے پھر مجھ سے توبہ کرے گی۔ یہ گناہ نہیں کریں گے تو ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے نا پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں عالم عبدی انہ رب، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے؟ کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جا میں نے معاف کیا۔ اب بندے نے دوسری مرتبہ گناہ کیا، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں عالم عبدی انہ رب، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے؟ اب تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں عالم عبدی انہ رب، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرے گا؟ رب العالمین مسکرا کر فرماتے ہیں جا میرا بندہ میں نے پھر تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی نہ مانگے تو پھر کدھر جائے، میرے سوا تو اس کا کوئی در بھی نہیں ہے۔ وہ ایک اور لمبی بڑی حدیث ہے، وہ ذکر نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو جب حق کی بات سنیں نا تو اس کو ماننے کا حوصلہ رکھیں، چاہے وہ آپ کے عقائد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ہم کو جو عقائد ملے ہیں وہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ قرآن و حدیث ہم نے خود پڑھا ہے۔ ادھر کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ ایک دو ہوں گے۔ تو جب آپ کو کوئی سیدھی بات قرآن کی مل جائے، حدیث کی مل جائے تو اس کو ماننے کا حوصلہ رکھیں، بجائے اس کے کہ گستاخ ہے اور یہ ہے وہ کہنے کے، ٹھیک ہے؟ جو انسان حق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک دن حق پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جو حق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ساری زندگی گمراہی میں گزار دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی انسان بھی کافر پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بیٹا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے گھر والے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہے، ہر بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر گھر والے اس کو دیوبندی بنا دیتے ہیں، بریلوی بنا دیتے ہیں، اہل حدیث بنا دیتے ہیں، شیعہ بنا دیتے ہیں، مسلمان نہیں رہنے دیتے۔ بھئی یہ مسلمان بیچارہ رہ جائے تو مسلمان بننے کی کوشش کریں، یہ فرقوں شرکوں کو چھوڑیں، ان کا زمانہ چلا گیا۔ مسلمان بنیں، قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا شیعہ یا اہل حدیث ہے، یہ پوچھا جائے گا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تو مسلمان بنیں، مسلمان بنو گے تو کامیابی ہے، فرقوں کے پیچھے لگے رہو گے تو کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔